الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. گفتگو کا موضوع مختلف چیزوں کے آداب کے حوالے سے چل رہا ہے. دعا کے آداب کے بعد اب ہے والدین کے آداب. والدین کا رشتہ خالق و مالک نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ اس جیسا نعم البدل کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی کسی سے لے کر بچہ پالے لیکن پھر بھی وہ اس کی خواہشات اس کو وہ پیار کبھی بھی نہیں دے سکتا جو سکے اور حقیقی ماں باپ دے سکتے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی اور تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ خالق و مالک نے اپنی کبریائی کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ذکر کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ رب کی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ ایک توحید کا بھی درس ہے. اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے, موضوع دوسری طرف چل رہا ہے, صرف ایک بات سمجھا کے اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں. اشارہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے حقیقی ماں باپ صرف ایک ہیں, ایک ماں ہے ایک باپ ہے. استاد کو باپ کا درجہ تو دے سکتے ہیں, سسر کو باپ کا درجہ تو دے سکتے ہیں, لیکن وہ حقیقی باپ نہیں کہلا سکتا. حقیقی ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں. جس طرح انسان کے حقیقی ماں باپ ایک ہیں, اسی طرح انسان کا حقیقی معبود بھی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توحید کا درس بھی سمجھایا ہے. ماں باپ جیسا میں نے عرض کیا بڑا ہی پیارا بڑا ہی خوبصورت رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جو چیز انسان کے پاس موجود ہو اس کی اس وقت تک قدر نہیں ہوتی جب تک اسے چھن نہ جائے یا گم نہ ہو جائے, اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے. والدین ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے یہاں لفظ ایک بولتے ہیں وصیت, کہ فلاں آدمی دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کر کے گیا ہے. گویا کہ ہمارے ہاں لفظ نصیحت کے مقابلے میں وصیت زیادہ اہمیت والا ہے اور وزنی. اللہ سبحانہ و تعالی حی لا یموت ہے, اسے کبھی بھی اونگ بھی نہیں آتی, وہ ہمیشہ رہنے والا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب والدین کا تذکرہ کیا تو اس کو وصیت کے ساتھ تعبیر کیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے. لیکن لفظ کون سا بولا ہے؟ وصیت, جو اس بات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے کہ والدین کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر انتہائی لازم اور ضروری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت اللہ میں دیکھا ایک آدمی اپنی والدہ کو کندھوں میں بٹھا کے عمرہ کروا رہا ہے. کہنے لگا مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے جس ہاتھ سے وہ تیری گندگی صاف کرتی رہی ہے تو اس ہاتھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ ضد کی اپنی ماں سے, ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا کہ تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا. کہا نہیں, آج تیرا حق ادا ہوگا ہی. کہا چلو ٹھیک ہے, تجربہ کر لیتے ہیں. ایک تھوڑا سا وزنی سا پتھر لیا اور کہا بیٹا اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ دو اور صبح سے لے کر شام تک باندھے رکھنا ہے, شام کو میرے پاس آنا ہے. پیٹ کے ساتھ باندھ لیا, تھوڑے ہی وقت کے بعد واپس آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں یہ نہیں اٹھا سکتا. کہا یہ تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, تو نہیں اٹھا سکا, تجھے تو میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا ہے. ولادت کے وقت جو تکلیف برداشت ہوئی ہے تو اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. المیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب سب کچھ ہمارے سامنے ہے
پھر بھی والدین کے ساتھ تلخ کلامی ہو، ان کو برا بلا کہا جائے، ان کو بد دعائیں دی جائیں، المیہ ستم در ستم کہ والدین کو قتل تک کر دیا جائے، اس سے بڑا بد نصیب انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہنے لگا کہ میری ماں بیمار ہے، ضعیف العمر ہو چکی ہے، اس کی گندگی وغیرہ کی صفائی کا اہتمام کرتا ہوں، صفائی ستھرائی عام حالات میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ هل وفیت حقها، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ تو اپنی ماں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر رہا ہے اس لیے کہ وہ آخری وقت میں ہے، اور ہمارے میں عمومی طور پر ہوتا ہی نا یار چلو آخری وقت میں ہے، اب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ہسپتال میں بھی داخل ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ماں باپ کی کر لیں۔ کہا تو اس کی خدمت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ آخری وقت میں ہے، دنیا سے جانے والی، تیری وہ خدمت کرتی رہی ہے اس لیے نہیں کہ تو دنیا سے جانے والا، بلکہ تیری زندگی کو بچانے کے لیے سارا کچھ کرتی رہی ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس لیے حضرات محترم، یہ جو ابتدائی میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، یہ ہمیں چیزیں ساری سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کریں۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ بچہ مجھ سے آگے نکل جائے، پیچھے رہ جائے، بلکہ جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اگر میں کامیاب انسان ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب ہو، میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں انتہائی اعلیٰ درجے کا درس دیتی ہے۔ باپ کے ساتھ ناراضگی ہے، سارا کچھ ہے، باپ شرک کا اور دوسری چیزوں کا ان کا رجحان رکھتا ہے۔ اب عربی میں اگر باپ کے لیے لفظ بولنا ہونا تو ابن لفظ آتا ہے، یا ابی، اے میرے باپ، لیکن یہ ابھی نہیں کہتے، کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ 4 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کے باپ کے ذرا کلمات سنیے۔ کہا ابراہیم تو نے اگر مجھے میرے معبودوں سے روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تجھے پتھر مار مار کے میں ختم کر دوں۔ اب ہمارے جیسا انسان ہو تو نعوذ باللہ شاید ہو سکتا ہے کہ والد کا گریبان ہی پکڑ لے کہ تو نے مجھے یہ بات کہی تو کہی کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ قال سلام علیک، کہا ابا جان آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، میں پھر بھی اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ کچھ نہیں کہا، باپ کو آگے سے گریبان سے نہیں پکڑتے، باپ کو برا بھلا نہیں کہتے، باپ کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہتے، ماں کو آگے سے ڈانٹتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، اف تک بھی نہیں کہنی، اف تک بھی نہیں کہنی۔ حتیٰ کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہیں، اگر اللہ کی توحید سے نہیں روکتے تو باقی تم نے ہر بات ان کی ماننی۔ ہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر، اور یہ درجہ ہونا چاہیے، انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو سیدھی راہ پہ لے کے آنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کلمات بھی کہہ دیتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے تو میری ماں کے لیے دعائی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ کہتے میں نے جوتی اٹھائی، میں نے دوڑ لگا دی، دیکھتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی۔ کہتے جا میں گھر میں جا کے دستک دی تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی، تو میں نے جب دروازے پہ دستک دی تو والدہ میری نے آواز دی کہ ابو ہریرہ آتی ہوں، میں نہا رہی ہوں۔ اب جب دروازہ کھولا ہے تو کھولتے ہی کہا ابو ہریرہ تجھے مبارک ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم نبی علیہ السلام کو یہ کہتی ہو وہ کہتی ہو۔ بھائی دعائیں، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، بس اوقات عقائد میں وہ سمجھ نہیں پاتا، لیکن حقیقی انسان کی محبت کسی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ خلوص والا رشتہ قائم رکھے۔ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، وقت نہیں مل سکا ان کو، وہ نہیں پڑھا سکے، نہیں پڑھ سکے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو علم دے دیا ہے تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے شاہوکار بن گئے، آپ کا درجہ پھر بیٹے والا ہی ہے، آپ کا درجہ پھر اولاد والا ہے۔ اس لیے ہمیں جھک کے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ شیخ عبد الرحمن عارفی حافظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، تو
وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے. جی ہر ماں باپ کو ہوتی ہے لیکن تیری ماں کو کوئی الگ تو اسے محبت ہے. کہا نہیں, اصل میں میرے باقی بھائی بھی ہیں. جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جانا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جیسے بچہ ایک چیز کو بار بار دہراتا ہے نا, بڑھاپے میں جا کے بسا اوقات انسان کی عقل کا معاملہ ایسا بن جاتا ہے وہ بار بار ایک بات کو دہراتا رہتا ہے. کہتا میری ماں ایک بات کو 100 بار بھی دہرائے نا تو میں اسے ایسے ہی محسوس کراتا ہوں جیسے وہ مجھے پہلی بار کر رہی ہے. میں نے کبھی اپنی ماں کو یہ چیز محسوس نہیں ہونے دی, نتیجہ میری ماں رہتی میرے ساتھ. اس لیے حضرات, یہ والدین کا رشتہ انتہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت, ان کا وجود ہی بڑا بابرکت ہے. اگر یہ کچھ بھی نہ کریں, یہ کاروبار بھی نہ کریں, یہ کچھ نہ کریں, ان کا وجود ہی باعث برکت ہے. اس لیے ان کی صحت و عافیت کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. اور اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر رب ارحمہما کما ربیانی کی صورت میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے, جن کے نہیں ہے وہ تو اللہ سے خصوصی دعا کریں, اور جن کے موجود ہیں وہ ان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں, اور ان کو آگے سے ڈانٹا نہ کریں. یہ نہ کہا کریں ابا جی تانوں نہیں پتا, میرے بہت پتا ہے. حالات زندگی کے تھپیڑے انہوں نے کھائے ہوتے ہیں. پتھر سے پوچھا گیا تم گول کیسے ہوئے, کہتا ٹھوکریں کھا کھا کے. یہ ٹھوکریں کھا کھا کے گول ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مصیبتیں, جو ٹینشنیں ہمیں پہنچی ہیں, یہ ہمیں اولاد کو نہ پہنچے. یہ اولاد کے ساتھ انتہائی مخلص ہوتے ہیں. ان کا اولاد کے ساتھ معاملہ کوئی 2 نمبری والا نہیں ہوتا, یہ دکھاوے کا رشتہ نہیں ہوتا, یہ مخلص رشتہ ہے. اس لیے ہمیں اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. خالق و مالک کہنے والے کو بھی, سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب وما علی الا البلاغ المبین.